بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 954 ہے، 954، اور آج سورہ یوسف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 33، 34 اور 35، 33، 34 and 35۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، قال یوسف نے کہا، ربی اے میرے رب، السجن قید خانہ احب زیادہ پسندیدہ ہے، الیہ مجھے، مما اس سے کہ، یدعوننی یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، الیہ جس کی طرف، وَإِلَّا تَصْرِفْ اور اگر تو نہ پھیرے گا، عنی مجھ سے، کیدہن ان کا مکر، اسب تو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَكُمَّ اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ فاستجاب چنانچہ قبول کر لی دعا اللہ نے، لہو ان کی، ربہ اس کے رب نے، فصرف پھیر دیا اس نے، عنہ اس یوسف سے، کیدہن ان عورتوں کا مکر، انہو ہوا بے شک وہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا، ثم پھر بدا لہم ان کے لیے ظاہر ہوا، من بعد ما بعد اس کے کہ راو الآیات انہوں نے دیکھ لی نشانیاں، لیسجننہ کہ بہر صورت قید کریں وہ لوگ اس یوسف کو، حتی حین کچھ وقت تک۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت یوسف نے دعا کی کہ اللہ جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب یہ عورتیں جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانے میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ دوسری بات، اگر تو نے مجھے ان عورتوں کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان عورتوں کی طرف کھنچنے لگے گا۔ تیسری بات، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ چوتھی بات، چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی۔ پانچویں بات، اور ان عورتوں کی چالوں سے یوسف کو محفوظ رکھا۔ چھٹویں بات، بے شک وہی اللہ ہے جو ہر بات سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ساتویں بات، پھر ان لوگوں نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب ہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت کے لیے قید خانے بھیج دیں۔ بزرگان محترم، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا عزیز مصر سے محل کے دروازے کے پاس آمنا سامنا ہوا تو اسی وقت زلیخا نے پینترا بدلتے ہوئے اور سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ زلیخا نے مصر کی ان عورتوں کے سامنے جنہوں نے زلیخا پر ملامت کی تھی یہ بھی کہا تھا کہ اگر یوسف میری بات نہیں مانتے تو انہیں تو جیل میں جانا ہی پڑے گا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پھنسانے کے لیے بزی تھی۔ اس کا حضرت یوسف علیہ السلام سے یہی اصرار تھا کہ وہ اس کے مطلب کو پورا کرے۔ ظاہر ہے کہ بات اس قدر صاف طور پر کھل کر سامنے آ جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف 2 ہی صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ کہ عزیز مصر کے محل ہی میں رہیں
اور زلیخا کی بات مان کر اس کے تقاضے کو پورا کرے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ وہ محل کے آرام و راحت کی قربانی دے اور جیل کی مشقتوں کو برداشت کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی کے بیٹے اور پروردہ تھے، ان سے ایسی حرکت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب متوجہ ہو کر یہی عرض کیا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل جانا ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جس جیل کی دھمکی مجھے زلیخا دے رہی ہے وہی جیل کی زندگی مجھے محبوب ہے اس گناہ کے مقابلے میں جس کی دعوت مجھے یہ عورتیں دے رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ عزیز مصر کا یہ محل چھوٹ جائے تاکہ زلیخا اور مصر کی دوسری عورتوں کی تدبیروں اور مکاریوں سے نجات مل جائے، اور اس گناہ سے بچنے کے لیے اگر مجھے جیل کی زندگی بھی گزارنی پڑے مجھے وہ پسند ہے۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام لذت کے مقابلے میں مشقت کو ترجیح دینے لگے، اس لیے کہ دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب کے مقابلے میں جیل کی زندگی آسان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ بھی کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ اگر آپ نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، عورتوں کی طرف، اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ یعنی اگر آپ نے ان کے فریب کے اثر کو مجھ سے دور نہیں کیا تو میں ان کی خواہشات کی تکمیل کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور ایسی صورت میں میرا شمار ان جاہلوں میں ہو جائے گا جو خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر آپ نے مجھ کو میرے حوالے کر دیا اور اپنی مدد نازل نہیں فرمائی اور میری حفاظت نہیں فرمائی تو مجھ میں اس برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، میں تو آپ کی قوت و طاقت ہی سے محفوظ رہ سکتا ہوں، آپ ہی میری مدد کرنے والے ہیں، آپ مجھے ہرگز میرے حوالے نہ فرمائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، فاستجاب له رب، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، فصرف عنہ کیدہن، اور عورتوں کی چال بازی اور مکر و فریب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ہٹا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ لا جیل مجھے پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ یوسف تم نے خود اپنی جان کو قید میں رکھوانے کی دعا کر لی، اگر تم عافیت کی دعا کرتے ہم تم کو عافیت دے دیتے، جیسا کہ قرطبی میں موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ عافیت کی دعا کریں اور کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی صورت تجویز نہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو بہت زیادہ بیمار تھے، ان کی آواز بہت ضعیف ہو چکی تھی اور چوزے کی طرح وہ دبلے پتلے ہو چکے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے آخر میں جو عذاب دینا ہے تو اس کے بدلے میں اس دنیا میں تکلیف پہنچا دے۔ یہ سن کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبحان اللہ، تمہیں عذاب سہنے کی کہاں طاقت ہے؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مسلم کی یہ روایت۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد یہی مصیت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھے۔ عزیز مصر اور اس کو مشورہ دینے والے غور و فکر کرتے رہے کہ یوسف کے معاملے میں کیا کیا جائے اور اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے۔ حالات تو یہی بتلا رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں اور غلطی صرف زلیخا کی ہے، لیکن جو باتیں مصر کی سرزمین میں پھیل گئی تھی ان کو دبانے کے لیے ان سب کے ذہنوں میں یہی صورت نظر آ رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ یہاں ما رأوا الآیات یعنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کا جو جملہ ہے تو نشانیوں سے کیا مراد ہے، یعنی وہ کون سی نشانیاں تھیں؟ اس سلسلے میں مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ ایک نشانی تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ گود میں موجود بچے نے یہ گواہی دی تھی۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک نشانی یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم پر دوڑنے کے دوران خراش بھی آ گئی تھی۔ ان ساری نشانیوں اور علامات کو دیکھنے کے بعد مناسب یہی سمجھا گیا کہ کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جیل میں جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں، کن مراحل سے گزرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔